اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پر ہیں ہم، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اس آیت کو ہم پیچھے سے کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے، پیچھے سے ہم نے جیسے آل عمران میں ہمیں اہل کتاب کے خاص طور سے نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے برے کرتوتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسلام سے کس طرح سے ان کی وہ انحراف کرتے ہیں، اور کس طرح وہ دنیا میں اپنی دنیا پسند ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ قرآن کو اللہ نے حاکم، فیصلہ کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور وہ تمام قرآن کے آنے کے بعد تورات اور انجیل ساری کتابوں کو قرآن نے سمیٹ لیا ہے۔ اب صرف قرآن ہی کو فاصل یعنی حاکم ماننا ہے، اور آپس کے تمام معاملات سے اسی سے رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ یہ قرآن کو حاکم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے وہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے، اور ان کو اس گمراہی میں پڑا رہنے کا جو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا، عیسائیوں کو بھی اس میں سبق دیا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں آل عمران کی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا، تو ان کو ان وے یہودیوں کے بارے میں بھی بتایا کہ دیکھو یہودی غلط عقیدے کی وجہ سے، کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو، ورنہ تو ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، ہمارے اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ عقیدہ ان کا من گھڑت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جو کہ انہوں نے یہ غلط عقیدہ قائم کیا اور اپنے یہ عقیدے کے جال میں پھنس کر وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ وہ حق کو جھٹلانے لگے۔ تو ایک طرح سے عیسائیوں کو بھی سمجھایا گیا ان کی مثال دے کر، اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ جب غلط عقیدوں کو قائم کر لیتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے ہی جھوٹ میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم دعا مسلمانوں کو بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس میں بے پناہ قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اور اس آیت میں ایک طرح سے مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ، اور اہل کتاب کو بھی، کہ اب جو ہے اللہ نے اپنا فضل، اپنی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تبدیل کی، اور اب یہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم، جو کہ مسلمان اب چنی ہوئی امت ہے، مسلمانوں پر اب ذمہ داری ہے، تو ان کو اپنا دین بھی صحیح رکھنا ہے، اور اپنے
لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. تو ایسے انسان کے لیے، ایسے جس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، یہ جو کہ اللہ کی نعمت بھی ہے یہ ذمہ داری، لیکن یہ بہت ہی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے قانون پہ رہ کر چل کر گزارے، اور اللہ کے یہ جو پیغام ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچائے. تو اب اس کے لیے انسان کو مضبوط اور ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. اور اگر انسان غلط لوگوں کی محفلوں میں رہتا ہے، غلط صحبت اختیار کرتا ہے، تو چونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر اس آیت میں سختی سے منع کر دیا گیا کہ تم مسلمانوں کو اپنا ولی بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ. اور یہاں پر جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اس بات سے نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ کے اس حکم سے نافرمانی کرے گا، کافروں سے ولایت کا اور گہری دوستی کا تعلق کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولایت، اللہ کی دوستی سے محروم رہ جائے گا. اور یہ ایک رخصت دی کہ بعض اوقات انسان اگر ایسی سچویشن میں گرا ہوا ہے جہاں پر وہ کافروں کے درمیان گرا ہوا ہے، وہ وہاں سے اتنی آسانی سے نکل بھی نہیں سکتا. اب ایسے میں اسے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ بنا کے رکھنا ہے تاکہ یہ ان کے شر سے بچ سکے، کافر لوگوں کے ظلم سے بچ سکے. تو ان کو بظاہر وہ اس سے گہری دوستی یا اس طرح کا رویہ کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، یا تو یہ ایک رخصت ہے. یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ ایسا کرے، لیکن جب کمزوری کی حالت میں انسان ہے تو اس کے لیے ایک رخصت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کمزور انسانوں کو نہیں پکڑے گا. آف کورس انسان کو جب تک انسان کے بس میں وہ اپنے ایمان کو بچائے وہ اور ایسی جگہ سے میں رہے نا، لیکن بعض اوقات اگر وہ مجبور ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا، تو پھر وہ اگر وہ اظہار کر رہا ہے دوستی کا تاکہ وہ دشمنوں کے، کافروں کے شر سے بچے، تو وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناراضگی اور غضب نہیں ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اس آیت میں کہ تم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ سے ڈرنا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈر کر تم ہر اس کام سے بچو جس کا اللہ نے منع کیا ہے. لوگوں کا ڈر اگر انسان پر حاوی رہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات اللہ کے ڈر کو پیچھے چھوڑ دے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک ایمان رکھنے والے کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک طرح سے اوور خلاصہ تھا. اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں اور ہم اس آیت کے لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تو لا نہیں، یتخذی لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، دوست، اولیاء ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی نہ بنائے. ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہے. لفظ ولی جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو، خصوصی تعلق ہو، جس پر انسان بھروسہ کرتا ہو، جس سے وہ اپنا نگران بھی سمجھتا ہو، جس کو اپنا مددگار نگران سمجھتا ہو، وہ اس کی طرف حفاظت محسوس کرتا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ولی ایک عام دوست نہیں ہے. ولی کون ہے؟ جس پر انسان کو دلی تعلق ہو، مضبوط دلی تعلق ہو، ایک بہت زیادہ اعتماد ہو اس پر، اور اس کو ہمراز ہو وہ اس کا، اور اس سے اس کو محفوظ، جیسے وہ اس کو نگران اور محفوظ سمجھتا ہو اپنا، ایسے دوست کو ولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ولی نہ بناؤ. مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ نہ بناؤ ولی تم، کس کو؟ کافروں کو. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو ولی نہ بناؤ، یعنی کہ مومنوں کو ولی بناؤ، یہ مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کافروں کو نہ بناؤ، اس جملے کا یوں مطلب نکلتا ہے.
اس کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں نے پیچھے سے خلاصہ بتایا کہ چونکہ اب مسلمانوں کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئی ہے، مسلمانوں کو اب چنی ہوئی امت کا خطاب دیا گیا ہے. اب جو دین کے جو نمائندوں کا کردار جو ہے، جو اللہ کے دین پر چلنے والے اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے، وہ دین کی نمائندگی اور دین کی ذمہ داری کی جو ہے نعمت اور فضل، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے جو اللہ جسے چاہے اسے دے. تو اب پچھلے آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک طرح سے یہ ذمہ داری دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے اس سے بادشاہت چھین لے. تو یہ اشارہ تھا پچھلی آیات میں کہ اب جو چنی ہوئی امت کا جو لقب تھا، جو عہدہ تھا، جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب وہ بنی اسماعیل یعنی اب مسلمانوں پر، امت مسلمہ کی طرف شفٹ ہو گیا. اب امت مسلمہ اس ذمہ داری پر فائز ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب امت مسلمہ لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ جو اللہ کا دین سمجھنے والی امت ہوتی ہے، جو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والی امت ہوتی ہے، وہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اور لیڈر کی حیثیت رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم اپنا سہارا، اپنا نگہبان، اپنی رازدار دوستی، اپنی دلی دوستی تم مومنوں سے کر سکتے ہو، اب تم کافروں سے نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ دیکھیے کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کے مخالف ہوتے ہیں، وہ دشمن ہوتے ہیں. جہاں جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے قانون کو پسند نہیں کرتا، جو اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا، ایسے شخص کو اگر ہم اپنا ولی اور دوست بنائیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جس کا ولی ہے پھر وہ اللہ کے دشمن کو ولی نہیں بنا سکتے، اس پر امید نہیں رکھ سکتے کہ میرے ہر اچھے برے وقت میں یہ مجھے کام آئے گا اور یہ میرا رازدار ہے، اس سے میرے دل کی خاص محبت ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب انسان کو بہت زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اتباع خود بخود آ جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے طریقوں کو اپناتا ہے. تو اگر دوست جو ہوتا ہے اس کے اوپر دلی دوست، قریبی دوست کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کے دوست پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، جبھی تو انسان دلی دوست بن سکتے ہیں جب ایک جیسے لوگ ہوں. تو اب مومن اور کافر ایک جیسے لوگ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو کے لیے فرما بردار بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا. اب اگر ہم پیچھے سے دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر پیچھے سے ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئی جب اسلام کا شروع، دیکھیں پہلے قرآن کی ہر آیت، ہر حکم کا پہلا کس پر اثر تھا؟ وہ اس زمانے میں مسلمان جو ہو رہے تھے ان کے لیے تھا پہلا حکم، پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے قیامت تک ہے. تو اگر ہم پس منظر دیکھیں اس زمانے کا، اسلام سے پہلے عربوں میں یہ ولایت کا اور بہت زیادہ وہ تھا کہ انسان اپنے حلیف بنا لیتا تھا، لوگوں کو اپنے ولی بنا لیتا تھا. اور مقصد کیا تھا کہ اس زمانے میں انسان کو پروٹیکشن اسی طرح ملتی تھی کنیکشن سے، اس لیے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. تو انسان جس انسان کے زیادہ کنیکشن ہے، جتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے اور جتنا مضبوط ان سے تعلق ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا تھا، اتنا اس کو پروٹیکشن ہوتی تھی. جو یہ ایک صدیوں سے چل رہا تھا یہ طریقہ. تو یہ ان کی دوستیاں ایسی ہوتی تھیں جیسے اپنے بھائی سے بھی زیادہ وہ دوست ان کے لیے ہوتا تھا جس کو وہ اپنا ولی بناتے تھے، اپنا حلیف بناتے تھے. تو
اب جب اسلام آیا، اب دیکھیں حالت یہ تھی کہ ہر گھر میں فرق آ گیا، کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتے تھے، ہر محلے میں کچھ مسلمان ہیں کچھ نہیں ہے۔ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کتنے طرح کے قومیں بس رہی تھی، کتنے طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو مسلمان تھے، جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کون تھا مدینہ میں؟ اس کے علاوہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور یہودی تھے اور کچھ مشرک تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر اتنے 3 طرح کے ریلیجن تھے، اور پرانی دوستیاں جو تھیں، اب کسی کا پرانا دوست تھا، حلیف تھا، وہ مسلمان ہو گیا، کسی کا نہیں ہوا، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی کا باپ مسلمان ہو گیا۔ اب ایسے حالات میں جو پرانی دوستیاں تھی وہ، اب بعض لوگ ایسے تھے جو کہ وہ ابھی تک اپنی دوستیوں میں اٹکے ہوئے تھے، تو وہ کافروں سے، منافقوں سے، یہودیوں سے ان کے مضبوط دوستانہ تعلق تھے۔ لیکن کچھ ایمان والوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول، بس اس کے بعد سارے کنیکشنز۔ تو اب جو کمزور لوگ تھے، اور اس وقت کیوں ضروری تھا کہ مسلمان ایسے کنیکشن نہ رکھے کافروں سے اور یہودیوں سے اور منافقوں سے، ایسے کنیکشن نہ رکھنا کیوں ضروری تھا؟ کہ وہ وار کی حالت تھی، وہ ایسی حالت تھی کہ اسلام کو ہر طرف سے خطرہ تھا۔ مسلمان کی ابھی بہت تعداد چھوٹی تھی اور ان کے دشمنوں کی تعداد کئی گنا تھی۔ اب ایسے میں اگر جتنے مسلمان ہیں وہ مضبوط ایمان نہیں کرتے اپنا، اور اس میں کمزور مسلمان ہیں جو کہ ابھی تک وہ اپنے رازدار، اپنے دوستوں کو جو کہ مشرک ہے ان سے دور نہیں ہٹتے، تو گویا کہ اسلام کو اور خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنے گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر انسان اندر سے آ کر جو چھپی دشمنی ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور مسلمان تو جب مسلمان ہو گئے تو وہ تو سادہ دل تھے، وہ ان کا دل صاف تھا، لیکن جو مشرک اور کافر رہے، ظاہری بات ہے کہ وہی حق کو قبول دیکھ کر قبول نہیں کرے گا جس کے دل میں صفائی نہیں ہوگی، جس کا دل پاک صاف نہیں ہوگا وہی حق سے دور بھاگے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اگر انسان جو مخلص مسلمان ہیں مگر ان کو اتنی سادہ دل ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنی ان دوستیوں پر رہیں گے تو ان کے ایمان کو خطرہ تھا اور اسلام کی موومنٹ کو بھی خطرہ تھا۔ تو اس لیے اس زمانے میں سختی سے ان کو منع کیا، لیکن قرآن کا ہر حکم قیامت تک ہے۔ تو ہم اس حکم کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر جو ہم یہاں پر اسپیشلی جو یہاں رہتے ہیں، جو ہمارے درمیان نان مسلم زیادہ ہیں، ہم لوگوں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے قسم کی دوستی مسلمانوں سے کرے جو ان کا دوستوں کا اثر ایک دوسرے پر آتا ہے، جن کے رنگ میں ہم رنگ جاتے ہیں، ہم ایک سملر سیم مائنڈ کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی دوستی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اپنے گہرے دوستوں کے ساتھ رہے گا، پھر ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا، ان کے طریقے پر چلے گا، تو اس سے آہستہ آہستہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونا، بہرحال مسلمان ہونے کے لیے انسان کو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے، انسان کو بہت سی چیزیں سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ایک طرح سے اس طرح سے زندہ رہتا ہے جیسے وہ ایک قید خانے میں ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، اسے کسی کو کی بات کو وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کو جواب نہیں دینا، لیکن مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے ہر بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، ویسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، تو وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی پکی اور دلی دوست سارے ایسے ہوں گے جو کہ اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کو پسند بھی نہیں کرتے، تو پھر اس انسان کے ایمان میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے ہم کو بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں
دوستی کوئی تعلق نہیں رکھنے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی بتاتی ہوں، اس کی وضاحت کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، کہ مسلمان کی محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور مسلمان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔ مسلمان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نفرت اور بغض نہیں رکھتا، لیکن اس کی محبت کا جو اس کی محبت جو ہوتی ہے، سب سے پہلا معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے فرما بردار بندے ہو، ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور قیامت میں بھی لوگ انہی کے ساتھ اٹھیں گے جن کے ساتھ وہ ان کی محبتیں ہوں گی، دلی محبتیں ہوں گی۔ تو جو انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ جیسے ہم مثال کے طور پر انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں جو گزر گئے، اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے، ان کے طریقے کو پسند کریں گے، ان کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، پھر قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو جس کا اور دوستی جو ہوتی ہے، دلی دوستی ہوتی ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو دیکھ بھال کے اپنے دوست بنانے چاہیے کہ میں کس سے زیادہ، میرا دل زیادہ سے زیادہ کلوز ہے، تو وہ سب سے پہلے معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو پھر اس کو ہم دوست، اس سے سب سے پہلی یہ ریکوائرمنٹ دل میں ہونی چاہیے ہمارے۔ اچھا، تو پھر ہم کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں پہلے دوستی کے کتنے لیولز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ کتنے لیول پر ہوتی ہے۔ تو دوستی کا نمبر 1 ایک ہوتا ہے، دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے وہ برے اخلاق کا نہیں ہوتا، وہ سب سے اچھی طرح ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تمام معاملات میں چاہے وہ نان مسلم سے کرے، مسلم سے کرے، اچھا اخلاق اور اچھی اس کا معیار ہوتا ہے۔ تو ایک لیول ہوتا ہے، سب سے پہلا لیول جو ہوتا ہے دوستی کا، وہ معاملات کا ہوتا ہے کہ جیسے لین دین کچھ لوگوں سے ہماری رہتی ہے، تجارت میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے، خرید و فروخت میں ان سے واسطہ پڑتا ہے، جاب پر ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ رہے۔ مسلمان جو ہے وہ برے اخلاق سے اور دل میں بغض لے کے نہیں رہتا، تو ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان سے اچھی طرح ملنا، یہ اچھی چیز ہے، اس کی الاؤڈ ہے ہم۔ پھر مدارات، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ، خاطر تواضع۔ اب ہمارے نیبر میں جیسے نان مسلم ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مسلسل ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو کبھی کبھار اگر ہم ان کے ساتھ کوئی مل کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہے۔ پھر مواسات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہمدردی، فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا پڑوسی نان مسلم پڑوسی ہے یا ہمارے جاب پہ ہمارے ساتھ ہے یا کہیں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ کوئی پریشانی میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اس سے ہمدردی کریں، اس کا ہم اگر کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، کیونکہ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حدیثوں سے، کہ مثال کے طور پر حضرت آسمہ بنت ابو بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ مدینہ آئی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، تو ان کو فکر تھی کہ اب میں اپنی والدہ سے کیسے سلوک کروں، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے تم بہترین سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، لیکن چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور ایک مومن کے گھر میں ہے تو وہ پھر بھی یہ جو دل سے جو گہرا تعلق ہے، جس کی ہر بات سے ہم متاثر ہوتے، وہ ہمیں نہیں کرنا۔ تو موالات جو ہے، موالات ولی سے ہے، تو موالات محبت، گہری دوستی، رازداری، جس دوستی کا رنگ ہمیں ایک دوسرے پر چڑھتا ہے، جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، ایسی دوستی ہمیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو 4 لیول ہیں: معاملات،
مدارات، معاملات سے مطلب لین دین تجارت، مدارات سے مطلب اچھا برتاؤ، خاطر تواضع ایک دوسرے کے، جیسے اگر ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم ان کو کچھ آفر کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. مواسات وسیع تو خیر خواہی، ٹھیک ہے، خیر خواہی، ہمدردی، فائدہ پہنچانا، ٹھیک ہے. اور موالات ولایت سے ہے، موالات جس میں ولی کے معنی آ جاتے ہیں، محبت، گہری دوستی، رازداری، جو ایک دوسرے کے اوپر انسان اس سے متاثر ہو، ایک دوسرے کے رنگ ایک دوسرے پر چڑھتا ہو. تو اس طرح کے صرف نمبر 4 موالات ہمیں اجازت نہیں ہے اس آیت کی روح سے، ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی ایسا سے کیا مطلب ہے یہاں پر، جو اللہ کی نافرمانی کر کے ولایت کا رشتہ رکھے گا کافروں سے، نون مسلم سے، تو کیا ہوگا. فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، کسی چیز میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وعید دی کہ جو اس معاملے میں نافرمانی کر کے ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، تو اللہ اس کا ولی نہیں بنے گا، اللہ اس کا مددگار نہیں ہوگا. اس کے 2 طرح سے معنی کیے ہیں کہ اللہ اس کے کسی معاملے میں مددگار نہیں ہوگا، اللہ اس سے اللہ کی محبت و قربت سے وہ محروم رہ جائے گا. تو کسی عمر میں بھی اس کو اللہ کی دوستی یا مدد نصیب نہیں ہوگی، ایک معنی یہ ہے. اور اللہ کی دوستی سے وہ محروم رہ جائے گا. تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوستی نہیں ہوگی. اور نیچرلی اللہ کی دوستی کون نہیں چاہے گا، اللہ کی قربت کون نہیں چاہے گا. ہم تو محتاج ہے اللہ کی قربت کے، اور اللہ تعالیٰ جس سے قریب ہو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں. تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی اس معاملے میں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وعید دی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس سے ولایت کا تعلق اللہ سے نہیں رہے گا اس شخص کا. مگر کون، اللہ ان، یہ کہ تتقو، تم ڈر رہے ہو، تم بچو، منہم، ان سے، تقہ، بچنا. یعنی اگر تم ایسی سچویشن میں ہو کہ تمہیں ڈر ہے ان کا، کہ تمہیں بظاہر دوستی کا اب ان سے تعلق رکھنا ضروری ہے ورنہ تم پر ظلم کیا جائے گا ان کی طرف سے. یہ سچویشن کب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس زمانے میں تو بہت زیادہ عام تھی یہ سچویشن، اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا، اور اسلام بہت سے مسلمان ابھی ایسے تھے کہ جو گھرے ہوئے تھے مشرکین کے اندر، اور وہ ابھی وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے اسٹیٹ میں نہیں آ سکے تھے. تو ان کو خطرہ تھا، اور جو کمزور لوگ تھے جو ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر پائے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ چونکہ اگر ایسے میں ہر طرف تمہارے آس پاس میں سارے کافر ہی ہیں، مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، اب تم نکل جاؤ گے کہ مجھے کسی سے ولایت نہیں کرنی، مجھے الگ تھلگ رہنا ہے اور اپنے اسلام پر جم کے رہنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ پر توکل کرنے والی بات ہے. لیکن ایسے میں بعض اوقات انسان کمزور ہے تو پھر وہ اپنی ولایت کا اظہار کر سکتا ہے، ان سے تعلقات میں زیادہ قربت کا معاملہ کر سکتا ہے، صرف اپنے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے ناراض ہو کے ان پر ظلم نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور یہ ایسی رخصت ہے کہ اس میں عزیمت بہتر ہے کہ انسان بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہر ممکن کوشش کر کے ہٹ جائے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ زیادہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو، اور اللہ کے حکم سے، جو اللہ کا حکم ہے کہ ولایت نہ کی جائے، تو اس سے وہ بچ جائے اور وہ مسلمانوں سے دلی دوستی کر سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ لوٹنا تو ہم سب کو اللہ کی طرف ہے، تو ہم جتنا اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوگا.
تو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوگی یہ آیت۔ اب آگے ہے قل، کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما جو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، اور یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ، وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما فی الصدور، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مزید مسلمانوں کو سمجھایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر تم چھپ چھپ کر ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے تو کیا اللہ نہیں جانے گا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے تھے اس طرح کے، اور آج بھی دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے طریقے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے دوستی ختم نہیں کر سکتے، اور پھر ہم ان کی شادی بیاہ میں، ان کے معاملات میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ میوزک، ڈانس، شراب تک ہوتی ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر انسان سوچتا ہے اب چلے گئے تو ہم اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم ڈانس نہ کریں، چاہے ہم شراب نہ پیے، لیکن ایسی جگہ پہ ایک مسلمان کا جانا بھی صحیح نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات انسان اپنی دوستیوں کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے انسان کچھ چھپا نہیں سکتا اپنا، چاہے وہ دوسرے مسلمانوں سے چھپ کر ہم ایسا کرتے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے اعمال، ایسے اعمال نہ کرو جن سے تم کو اللہ نے منع فرمایا ہے، چاہے چھپ کر بھی نہ کرو، کہ اللہ جن باتوں سے تم سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ تم کو، ہمیں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر چھپ کر بھی گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی، ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اگر بعض لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو صرف حدیث ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چھوٹے بھی، ہم چھوٹے بڑے جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہمیں احساس دلایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم تجدو، اس دن یعنی قیامت کے دن، پا لے گا کل نفس، ہر نفس، ہر انسان، ماں جو عاملت، اس نے اعمال کیے، من خیر، نیکی میں سے، محضرہ، حاضر۔ تو ہم یہ نہ سمجھے، بعض اوقات ہمیں نیکی کے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اس مشکل کے بعد بھی اگر کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ لوگ تو بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر پابندی لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے لیے ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی قانون پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میری محنت بیکار جا رہی ہے، میری قربانی بیکار جا رہی ہے، کیونکہ ہماری ہر نیکی اس دن ہمارے لیے سامنے حاضر ہوگی، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اور وما عاملت، اور جس نے برا کیا ہوگا، برے اعمال بھی، من سوء، برائی میں سے، تو جس نے برے اعمال کی کثرت کی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اس دن، تودو، وہ چاہے گا، خواہش کرے گا، کاش کاش، لو کاش، ان، بے شک، بینہا، میرے، اس کے درمیان، یعنی برا عمل دنیا میں جو کر کے گیا وہ خواہش کرے گا، کاش میرے درمیان، وبینہ، اور ان، یعنی کہ میرے برے اعمال کے درمیان آمدن، فاصلہ ہوتا، بعیدن، دور کا،
یعنی کہ کاش یہ میرے اعمال سے، میں اس برے اعمال سے میں دور رہتا، اتنا دور ہوتا کہ یہ آج میرے مجھ سے چمٹے ہوئے نہ ہوتے، آج یہ میرے سامنے میرے اعمال نامے میں نہ ہوتے۔ اور یہاں تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی اس وقت، اور اپنے تمام جو دلی دوست دنیا میں ہوں گے، جو کہ مشرک اور کافر اور جو ہمیں برائیوں پر اکسانے والے ہوں گے، اور جن سے دنیا میں بڑے گہرے کنیکشن ہوں گے، آخرت میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہاں تک کہ جن کی پرستش کی ہوگی لوگوں نے، ان سے بھی بیزاری کا اظہار کریں گے اس دن۔ لیکن اس دن برائیوں کی سے دور ہونے کی خواہش کرنا یا اپنے برے اعمال سے بچنا، کہ وہ تو اس دن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز سامنے ہوگی اس دن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وَيُحَذِّرُكُمْ، وہ اللہ تم کو ڈراتا ہے، اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے، نفسہ، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب سے تم کو ڈراتا ہے۔ آج سنبھل جاؤ، آج تم گناہوں سے بچ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ اس دن تمہارا برا حال ہوگا جب تمہارے برے اعمال کا ڈھیر تمہارے سامنے ہوگا، ایک ایک چھوٹا بڑا عمل تمہارے سامنے ہوگا، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف واللہ، اللہ تعالیٰ رؤوف شفیق ہے، اور بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آج کا ڈرانا ہمیں، یہ بھی اللہ کی شفقت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں محتاط کر رہا ہے کہ تم سنبھل جاؤ آج، کیونکہ برا انجام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ آف کورس شفیق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی حفاظت فرماتے ہیں دنیا میں بھی، اور ان کے دلوں کو غم سے پاک رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی شفقت مومنوں پر بھی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان کرنے والے ان پر بھی ہے دنیا میں، تو کہ ان کو بھی سمجھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ کا ڈرانا بھی یہ اللہ کی شفقت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں نہیں ڈرائیں گے تو پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ تو ہمیں قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اور قرآن سے ہمیں سبق لینا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پر، اس کو اپنے آئینہ بنانا ہے کہ کیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام میں تو نہیں گری ہوئی ہوں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں 2 بار اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم کو ڈرا رہا ہے اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے اللہ ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کہ ہم آج سنبھل لیں، آج سبق حاصل کر لیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم تحبونا، تم محبت رکھتے ہو اللہ، اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، لکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو، اور ہر انسان، کوئی مسلمان ہے اور تو وہ کہتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ایون یہودی اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ کی تو ضرورت ہے، اور خاص طور سے وہ تو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہود اور نصارہ کیا سمجھتے رہے؟ کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، کہ اللہ نے اتنے انبیاء ہمارے درمیان اتارے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو بھی یہ ہے کہ ہم تو امت محمد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے پاس یہ آئینہ ہے، تم دیکھ لو، اگر تو تم پیروی کر رہے ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تمہاری محبت سچی ہے، اگر تم نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ جھوٹا تمہارا دعویٰ ہے۔ اور اگر تم واقعی میں پیروی کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا گناہوں سے، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں اللہ کی محبت کسے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 2 فائدے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ اللہ ایک تو تم سے محبت کرے گا، دوسرے وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا، آخرت میں تمہارے گناہ تمہارے سر پر بوجھ نہیں ہوگا۔ تو اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیروی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں پیروی اور اتباع دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اطاعت ایک ہے اور ایک پیروی ہے. میں اگلی آیت کے بعد آپ کو ان کا ڈفرنس بتاتی ہوں کہ ان میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ کس بات پر کر رہے ہیں کہ تم پیروی کرو گے، اتباع کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم اگلی آیت پڑھ کر پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے، ان دونوں کا ملا کے ترجمہ سمجھیں گے. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسولہ اور رسول کی. اب دیکھیں یہاں صاف صاف حکم کیا دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر حکم ہے. وہاں پر کیا ہے کہ ایک چیز کرنے کو کہا اور اس کا فائدہ بتایا کہ تم کرو گے تو تم کو فائدہ ہوگا. تو فرق ہے نا دونوں میں. یہاں پر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اطاعت کرو. اطاعت کے لیے کیا کہا؟ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے. تو اطاعت کیا ہوتی ہے کہ ہر حکم ماننا، فرما بردار ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کام سے کی اجازت دے ہمیں ہم وہ کریں، جس کام کو کرنے کو کہے وہ کریں، اور جس سے ہمیں روک دے اس سے ہم رک جائیں. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں جتنے احکامات دیے گئے ہم اس پر عمل کریں. ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور قرآن اور حدیث کیوں؟ کیونکہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن اللہ کی کتاب میں جو تمہیں کہا جائے وہ مانو، اور رسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں پر ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، مکمل فرما برداری کرنی ہے. یہ ہم کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ دو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب، نہیں محبت کرتا الکافرین، کافروں سے. اب یہاں پر جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کو کیا کہا گیا؟ کافر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا میں اطاعت اور اس کا فرق پڑتا. اطاعت کیا ہوتی ہے کہ حکم دیا جائے وہ کرو، ٹھیک ہے، مان لو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اتباع کہا گیا تھا پہلی آیت میں. اتباع میں ایک تو حکم مانو، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو. انہوں نے جس طرح سے اپنے معاملات کیے، جس طرح سے وہ ان کا اخلاق تھا، ان کی عادات تھی، انہوں نے جیسے دنیا سے لوگوں سے معاملات کیے، جس طرح سے اپنی زندگی کا طریقہ تھا ان کا، اس پہ نقش قدم پر چلو. تو اتباع میں ایکچولی ہمیں 2 چیزیں شامل ہے. یہاں پر اطاعت میں ایک چیز تھی کہ حکم مانو، جو کہا جائے کر لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ. یہاں پر کیا ہے کہ اطاعت بھی کرو اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سنت پر عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو. یہاں پر چونکہ ہائر لیول ہے، زیادہ چیز کرنی ہے ہمیں، زیادہ حکم ہے، تو پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے. اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. اور اطاعت کرنے والوں سے آف کورس اللہ محبت کرتا ہے اور جو نافرمانی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اطاعت تو لازمی ہی لازمی ہے، وہ نہ کرنے سے تو انسان کافر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن سنت کی پیروی کرنا ایک احسان کا درجہ ہو جائے گا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھیں گے تو ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقوں کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں، آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے صبح اٹھ کر دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جا رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھتے تھے، سب بازار میں جاتے تھے تو اس کی دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو اس کی دعا پڑھتے تھے. اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے، صبح شام کی دعائیں پڑھتے تھے، تو یہ ساری فرض چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیروی میں آ جائے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا ہم سے. تو یہاں ایک تو یہ تو حکم کے طور پر سمجھ لیا. اب یہاں پر اس آیت میں یہ بھی دلیل ملتی ہے، دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنی ہے. تو سوال یہ ہے، دیکھیے 1400 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، تو اب آج ہم کو بھی تو قرآن کا یہی حکم ہے، تو ہم کیسے حکم پر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کر کے آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو اس زمانے میں آیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی زندگی کے طریقے، آپ کی احادیث بھی اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے پر ہمیں بھروسہ کیسے آ سکتا ہے، وہ تو بہت دیر سے لوگوں نے جمع کی اور اس میں ہمیں صحیح حدیث ہوگی، پتہ نہیں ضعیف حدیث ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں صحیح حدیث نہیں پہنچی ہے، بس ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حدیث بھی اسی طرح حفاظت سے ہمیں پہنچائی ہے جس طرح قرآن پہنچایا ہے. تو صحیح حدیث پر عمل کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ آج کا لیسن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا